گویا ہوا. اس کی ایک وجہ تاریخ میں یہ بھی ملتی ہے کہ جب اس نے اس آئے ہوئے مجمع کو دیکھا, ظاہر ہے خوش ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا مجمع ہے جو میری ملاقات کو آیا, میرے علم کو مانتے ہوئے, تو اس کی نگاہ جاتے 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 دو شخصیتوں پہ ٹک گئی. یہ دو شخصیتیں کون تھیں؟ آپ کے 5ویں امام, آپ کے 6ٹھے امام. وہ نورانی چہرے, اتنا نورانی چہرہ دیکھا, یہ خود حیرت زدہ ہو گیا, شگفت انگیز ہو گیا, اور کہتا ہے کہ یہ کون افراد ہیں, میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. امام کو بلایا گیا اور اب اس نے امام سے سوال جواب شروع کیے. بات کہاں سے شروع ہوئی سنیے گا. اس نے کہا پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ہماری امت سے ہیں, یعنی حضرت عیسیٰ کی امت سے ہیں, یا آپ امت مسلمہ سے ہیں, امت محمدیہ سے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم امت مرحومہ سے ہیں, یعنی امت محمدی سے ہیں. مرحومہ یعنی جس پہ رحمت خداوندی نازل کی گئی ہے, اللہ کی رحمت نازل کی گئی ہے. فرمایا ہم امت مرحومہ سے ہیں. اب جملہ سنیے گا. وہ کہتا ہے اچھا یہ بتائیے آپ عالم ہیں یا جاہل؟ اب یہ سوال ایسا ہے کہ اگر بالفرض آپ سے کوئی کر لے اور ہم سے کر لے تو ہم پہلی فرصت میں اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے, اپنے علم کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں صاحب ہم بھی عالم ہیں, فلاں علم حاصل کیا ہے, فلاں سبجیکٹ میں ہم نے ریسرچ کی ہوئی ہے, فلاں ٹاپک پہ ہم نے تحقیق کی ہوئی ہے, ہم اپنے علم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگتے ہیں. امام کا جملہ سنیے گا. کہ آپ عالم ہیں کہ جاہل؟ امام نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. صلوات بھیجیے میں جل کے محمد میں جاہل نہیں ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں یا عالم نہیں, فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. دیکھیے اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ میں عالم ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عالم ہونے کا مطلب یہ کہ کیا میں ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں؟ نہیں. ایک خاص چیز ہے جس کے بارے میں میری بالفر سمجھ میں بہت تحقیق ہے, بہت ریسرچ ہے. مثلا میں طالب علم ہوں تو میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے علوم قرآن پہ محنت کی ہے, میں قرآن کے بارے میں جانتا ہوں. مثال کے طور پہ, حالانکہ میں اقرار نہیں کرتا, لیکن مثال کے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں جانتا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ میں سارے علوم جانتا ہوں؟ نہیں جانتا ہوں. ایک انسان جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں عالم ہوں, تو ایک خاص موضوع پہ, ایک خاص سبجیکٹ پہ اس کی پہنچ ہوگی. ہر سبجیکٹ پہ اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی, ہر سبجیکٹ پہ اس کی معلومات نہیں ہو سکتی. یعنی ایک بخش کا اور ایک حصے کا تو عالم ہوگا, دوسرے جز اور حصے کا جاہل کہلائے گا, ہے نا. اس کے علاوہ دوسری حقیقت تو ہے نہیں. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. یعنی امام نے فرمایا کوئی علم ایسا ہے ہی نہیں جو ہمارے پاس نہ ہو. اگر عالم کہہ دیتے محدود ہو جاتا علم. فرمایا میں جاہل نہیں ہوں, یعنی کوئی علم ایسا ہے ہی نہیں جو میں نہ جانتا ہوں. اس نے کہا اچھا تھوڑا سا ساؤنڈ کم کروا دیجیے. صلوات بھیجیے مل جل کے محمد ایک بہتر انداز میں جیتی جاتی ہے درود بھیجیے محمد وآل محمد پہ. امام نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. اس نے کہا اچھا تو میں پھر آپ سے سوال پوچھوں, جواب دیجیے گا؟ جیسے ہی اس نے کہا, اب یہ سوال پوچھنا ہی چاہتا تھا, اس نے کہا میں سوال کروں آپ مجھے جواب دیں گے؟ وارث سلونی نے کہا سلونی پوچھو, جو پوچھنا ہو پوچھو. جیسے انہوں نے کہا تھا سلونی, ویسے ان کے وارث نے کہا سلونی, جو پوچھنا ہو پوچھو. اس نے کہا اب ایک سوال ہے, اب سوال سنیے گا, سوال بھی آسان نہیں ہے. اس نے کہا ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا اسلام اور آپ کی تعلیمات جو اسلام کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب انسان بہشت میں ہوگا, جنت میں ہوگا, تو تمام تر جو غذا جنت کی ہیں, بہشتی جو بھی غذائیں ہیں, وہ اسے استعمال کرے گا, وہ اسے کھائے گا, لیکن اسے رفع حاجت نہیں ہوگی, ہے نا آپ کے ذہن میں روایت, اسے رفع حاجت نہیں ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان تمام تر چیزیں کھا رہا ہو, غذا کھا رہا ہو, اور اسے رفع حاجت نہ ہو رہی ہو؟ کیا دنیا میں کوئی مثال دے کے آپ سمجھا سکتے ہیں؟ دنیا کی مثال ہوگی تبھی میں مانوں گا. اب تصور فرمائیے گا کہ اتنا بڑا مجمع ہے جہاں اس کے چاہنے والے موجود ہیں, وہاں امام کو اپنے علم کا اظہار کر کے اس کے جواب کو دینا ہے. مولا نے فرمایا یہ تو بہت آسان سا سوال تم نے پوچھا ہے. اس کی مثال تو سیدھی یہ ہے کہ ایک معصوم بچہ جو ماں کے شکم میں ہے, غذا بھی کھا رہا ہے, رفع حاجت بھی نہیں ہو رہی ہے. صلوات بھیجیے مدد کے محمد وآل محمد. ماں کے شکم میں جو بچہ ہے اسے رفع حاجت ہوتی ہے؟ نہیں. غذا تو لے رہا ہے ماں سے, لیکن رفع حاجت نہیں ہو رہی ہے. جیسے ہی جواب دیا کہ اچھا اب دوسرا سوال پوچھوں گا. دوسرا سوال اور سخت ہوگا. مولا نے کہا وہ بھی پوچھ لو. کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا وقت ہے جو نہ تو دن ہے نہ رات ہے. سوال دیکھیے آپ,
یہ آسان سوال نہیں ہے. اب آپ کے ذہن میں بھی سوال آ گیا ہوگا آخر ایسا کون سا وقت ہو سکتا ہے بھئی, یا تو دن ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے, اس کے علاوہ اور کون سا وقت ہو سکتا ہے؟ فرمایا کون سا ایسا وقت ہے جو نہ دن میں شامل ہوتا ہے نہ رات میں شامل ہوتا ہے, لیکن وقت ہے. مولا نے فرمایا وہ وقت ہے طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک کا وقت. فجر سے لے کے طلوع آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے نہ تو وہ رات کے حصے میں شامل ہوتا ہے نہ وہ صبح کے حصے میں شامل ہوتا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ نہ رات کے حصے میں جاتا ہے نہ صبح کے حصے میں جاتا ہے. لہٰذا تمہارے سوال کا جواب یہ کہ یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو. کہتا ہے بہت اچھا جواب دیا آپ نے, لیکن اب دھیرے دھیرے یہ الجھنے بھی لگا کہ اب یہ سوالات میں پوچھتا چلا جا رہا ہوں اور یہ اتنی آسانی سے جواب دیتے چلے جا رہے ہیں, پھر ہوگا کیا معاملہ, پھر میری تو شکست ہو جائے گی. تو اب یہ باقاعدہ روایت کے جملے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ میں اب ایسا سوال پوچھوں گا کہ آپ جواب نہیں دے پائیں گے. سب سے سخت سوال ہے. کہ پوچھیے سب سے سخت سوال کون سا ہے آپ کا؟ کہ سخت سوال یہ ہے کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں. غور سے سنیے گا, قرآن مجید آپ مطالعہ کرتے ہیں, آپ نے ضرور یہ واقعہ پڑھا ہوگا. کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں, ایک دن پیدا ہوئے ایک ہی دن مرے, لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی سے 100 سال بڑا تھا. دو بھائی ایک دن پیدا ہوئے ایک دن مرے, لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی سے 100 سال بڑا تھا. اب یہ کیسا سوال ہے؟ اگر انسان قرآن مجید کا مطالعہ نہ کر رہا ہو, یہ تو قرآن ناطق ہیں, قرآن تو ان کے سینے میں حفظ ہے. مولا مسکرانے لگے, کہنے لگے یہ تیرے سوال کا جواب تو ہمارے قرآن میں بھی موجود ہے اور خود تیری کتاب انجیل میں بھی موجود ہے, لیکن تو نے مطالعہ نہیں کیا ہے. شاید تو نے مطالعہ نہیں کیا, تجھے نہیں معلوم کہ یہ سارے سوال کے جوابات ہماری خود کتاب مقدس کے اندر موجود ہیں. کہتا ہے بتائیے بتائیے کون سے تھے وہ دو شخص؟ مولا نے فرمایا وہ دو بھائی تھے, حضرت عزیر اور عزیرہ. ایک دن پیدا ہوئے جناب عزیر اور عزیرہ, قرآن مجید میں پورا واقعہ موجود ہے. ایک دن پیدا ہوئے, ایک دن جناب عزیر ایک بستی سے جا رہے تھے, ایک قریے سے جا رہے تھے, اپنے گدھے پہ بیٹھے ہوئے, اور ایک مرتبہ دیکھا وہاں پہ بہت سے لاشیں پڑی ہوئی ہیں, مردے پڑے ہوئے ہیں. بالکل جناب ابراہیم کی طرح کہا کہ میرے اللہ کیسے زندہ کرے گا ان لوگوں کو, یہ تمام تر مردوں کو کیسے تو زندہ کرے گا؟ خدا نے آواز دی تم کو کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے تمہیں عزیر؟ کہنے لگے شک تو نہیں ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں. تو اللہ نے جناب عزیر کو سلا دیا, سو گئے حضرت عزیر, اور 100 سال کے بعد جاگے. غور کیجئے گا, 25 برس کی عمر ہے دونوں بھائیوں کی, جڑواں بھائی ہے نا, 25 برس کی عمر ہے اور یہ سو گئے ہیں. 100 سال کے بعد جاگے. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے عزیر سے پوچھا کہ کم لبثت, کتنا سوئے ہو؟ تو فرمایا یومن او بعض یوم, یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. خدا نے آواز دی بل لبثت 100 عام, ایک دن نہیں 100 سال سوئے ہو. صلوات بھیجیے مل جل کے محمد و آل محمد. میرے اللہ 100 سال کہاں, 100 سال سوئے ہو, ایک دن نہیں 100 سال سوئے ہو. ذرا اپنے گدھے کو تو دیکھو جس گدھے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے, ذرا اپنی خوراک کو تو دیکھو جو تم غذا لے کے نکلے تھے. کیا دیکھا کہ وہ جو گدھا تھا وہ بالکل, اب ظاہر ہے 100 سال کے اندر کیا عالم ہوگا, اس کی ہڈیاں بھی گویا پاؤڈر بن چکی تھیں اور بالکل ختم ہو چکی تھیں, کوئی نام و نشان نہیں باقی تھا. ذرا غور کرنا اور اب غور سے دیکھو اپنے گدھے کی طرف. جیسے ہی گدھے کی طرف دیکھنا شروع کیا, وہ جو پاؤڈر بن چکا تھا بالکل ختم ہو چکا تھا, اب اس کے اندر ہڈیاں آئیں, ہڈیوں پہ پوست آئی, کھال آئی, اور وہ پھر پورا گدھا بن کے تیار ہو گیا. خدا نے آواز دی اب یقین آ گیا ہم کیسے زندہ کریں گے مردوں کو. اب آپ اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں تو ایک جملہ آپ کے ذوق سے نزدیک ہو کے عرض کر دوں. 100 سال تک حضرت عزیر سوتے رہے, 100 سال تک ان کا گدھا ان کے بغل میں سوتا رہا, لیکن 100 سال کے بعد جاگا بھی تو گدھا بن کے جاگا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی گدھا نبی کے پہلو میں 100 سال بھی رہے تب بھی گدھا ہی رہتا ہے. صلوات بھیجیں مل جل کے محمد و آل محمد. کہ تیرے سوال کا جواب یہ ہے, وہ دو بھائی عزیر اور عزیرہ تھے. کیا ہوا تھا جب 25 سال کے بعد یہ سوئے اور پھر 100 سال کے بعد جاگے. 125 سال کے ہو چکے ہیں حضرت عزیرہ, اور یہ 25 سال کے جوان بن کے جب اس کے سامنے پہنچے, بھائی نے بھائی کو نہیں پہچانا, کوئی سوال ہی نہیں تھا پہچاننے کا. 25 برس, لیکن شباہت لگ رہی تھی. کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم میرے بھائی عزیر سے مل رہے ہو. کہ ہم تمہارے بھائی عزیر ہی ہیں, اللہ نے ہمیں 100 سال کے لیے سنایا تھا صرف عبرت بتانے کے لیے اور دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں. تو کہ ہم کو کیسے یقین آئے گا؟ تو اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ انہوں نے پوری داستان سنائی اپنی جوانی کی, ساری باتیں انہوں نے سنائی, کیونکہ ان کے تو سارے ذہن میں حفظ تھی, انہیں تو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بس ایک دن سوئے ہیں. اب جب ساری داستان سنائی تو ان کو بھی یقین آیا. جیسے ہی مولا نے یہ جواب دیا, اس نے کہا تھا نا سب سے سخت سوال ہے,
فوراً اس نے اقرار کیا علم کا اور اپنے چاہنے والوں سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہاں پہ شرمندہ کرنے کے لیے بلایا ہے، تم نے مجھے بے عزت کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اگر اس عالم کی بات اس سارے مجمع نے سن لی اور یہ خبر عام ہو گئی تو لوگ مجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے ہو جائیں گے، لہٰذا یہ بات عام نہیں ہونی چاہیے، نشر نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ فوراً وہاں سے فرار ہوئے اور اپنے گھر کے چلے گئے۔ وہ جو بیٹھے تھے وہاں پہ اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے، آخرکار وہ نوبت آئی کہ شکست کھائی وقت کے عالم کے ہاتھ میں، وہ عالم جو عالم